ابھی آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سی مسلم مہیلا ہے جو ہندوستان میں بادشاہ ہوئی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رضیہ سلطانہ ہے، جو شمس الدین التمش جس کا باپ بادشاہ تھا اس کی بیٹی نے اس ملک پر حکومت کیا ہے۔ پھر دور آتا ہے شرقیوں کا، آپ کا یہ اودھ کا خطہ جس میں جون پور، جس کو شیراز ہند کا لقب دیا گیا تھا، یہاں پر شرقیوں کا دارالحکومت تھا۔ جون پور کو یہ شرف حاصل تھا کہ یہ شرقیوں کا دارالحکومت بنے۔ 18 مسجد اس زمانے کی آج بھی ایک تاریخی مسجد ہے جو بہت بڑی مسجد ہے، 30 سے 33 سیڑھیں چڑھنے کے بعد اس کی اصلی فرش آتی ہے، یعنی اس کی اونچائی اتنی ہے۔ جون پور میں ٹولہ ہے، محلہ ٹولہ، ایک محلہ ہے ملا ٹولہ، وہاں اس زمانے میں بہت بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ محلہ ملا ٹولہ کے اندر بہت پہلے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، آج کے دور میں بھی بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ ہماری حساب سے ملاقات ہے جو 18 مسجد کے شاہی امام ہیں، میرے خیال سے 30-35 سال پہلے میں نے ان کو دیکھا ہے، ان کی مجلس میں بیٹھا ہوں، وہ وہاں کے شاہی امام ہیں۔ ان کو میں نے دیکھا کہ وہ ہدایہ کی عبارتیں زبانی پڑھا کرتے تھے، مسلمان حنفی ہیں لیکن ہدایہ کی اکثر و بیشتر عبارتیں وہ زبانی پڑھتے تھے۔ وہاں کے علماء کہتے ہیں کہ ہدایہ کے حافظ ہے۔ اس محلے میں خوبصورتی اور علم بہت عام ہے۔ وہی رہنے والے تھے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کے ایک بہت بڑے بادشاہ اورنگزیب کے استاد ہیں۔ ملا جیون ہجرت کر کے امیٹھی چلے گئے تھے، جو زمانے میں سلطان پور میں ہوتا تھا، آج ایک نیا ضلع بن گیا ہے۔ یہاں آ کر کے ملا جیون رہنے لگے اور سلطان عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پڑھا ہے، اور سلطان عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے رائے میں سلمن اور ادھر امیٹھی خود ان کا آنا ہوا ہے، آئے بڑی 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 جاگیریں انہوں نے دی۔ ایک بہت بڑا مزار ہے جو آج ہرات میں تبدیل ہو گیا۔ نعیم عطا شاہ اور ان کے بھتیجے شبیر عطا شاہ تھے جو جانا ازہر کے پڑھے ہوئے تھے، اور شبیر عطا شاہ ندوہ کے پڑھے ہوئے تھے، نعیم عطا شاہ جانا ازہر مصر کے پڑھے ہوئے تھے، لیکن ان کے اجداد میں جو بزرگ تھے ان سے ان کی ملاقات ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ان کو بہت لمبی چوڑی جاگیر دی ہے۔ یہاں تک کہ آپ جائیں گے تو وہ نعیم عطا شاہ کا جو مزار بنا ہے اس کی ارد گرد جو عمارتیں بنی ہیں وہ تقریباً 6 فٹ چوڑی ہے، لاہوری اینٹوں کی بنی ہوئی۔ اس زمانے میں اورنگزیب کی آمد یہاں ہوئی تھی اور بہت ساری جاگیریں دی تھی۔ شرقیوں کا دارالحکومت جب جون پور میں قائم ہوا، قلعہ بنایا گیا، مسجدیں بنائی گئی اور یہاں علم کا مرکز بنایا گیا۔ اس زمانے میں فارن سے، بدیشوں سے یہاں علم دین اور شریعت پڑھنے کے لیے جون پور لوگ آیا کرتے تھے، لیکن ایک بدقسمتی ایسی رہی کہ شرقیوں کے بعد شرقیوں کا دارالحکومت جو جون پور تھا، وہاں سے جب ان کا اقتدار ختم ہوتا ہے، کچھ دنوں کے لیے خاندان آ گیا، لودھی خاندان، ابراہیم لودھی، اس کی بھی بنوائی ہوئی ایک مسجد ہے جو لال دروازے کے پاس ہے، یا اس روڈ پر ہے جو شاہ گنج کی طرف گیا ہوا ہے۔ ابراہیم لودھی، بہلول لودھی، ان لوگوں نے بھی جون پور کو اپنی راجدھانی بنایا۔ کچھ دنوں کے لیے پھر منتقل ہو کر کے وہ آگرہ چلے آئے، وہاں انہوں نے اپنی راجدھانی بنایا۔ اسی درمیان ہندوستان کے ایک تانا شاہ، ایک راجا جو بہت عروج پر تھا، رانا ساگا جس کو کہتے ہیں، رانا ساگا، یہ ہندوؤں کا بہت بڑا راجا تھا، اس کی لڑائی چل رہی تھی مختلف رجواڑوں سے۔ ابراہیم لودھی کے خلاف رانا ساگا نے بابر کو دعوت دی، یہ تاریخ میں موجود ہے، اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ فاتحین کا کوئی خصوصی مذہب نہیں ہوتا، چاہے وہ مسلم فاتحین ہو یا غیر مسلم فاتحین ہو، حملہ آور جو ہوتا ہے اس کا کوئی خاص مذہب نہیں ہوتا اس معاملے میں۔ ملک پر بسنا، چڑھنا، آباد کرنا، حکومتوں کو پلٹنا، الٹنا، حکومت کرنا، یہ ہوتا ہے عام بات۔ ہاں، خلفائے راشدین کی حیثیت الگ ہوتی ہے، وہ بڑے کو بادشاہ نہیں کہلواتے تھے، ان کی حیثیت اسلامی قوانین کا نفاذ ہوتا تھا، اسلامی بحریے کا نفاذ ہوتا تھا، اسلام کی ارتقاء کا نفاذ ہوتا تھا، ان کے اور ان کے مقاصد میں فرق ہوتا ہے۔ تو عمرا اور ملوک اور بادشاہوں کے نزدیک ملک اصل ہوتا تھا جہاں قبضہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے رانا ساگا کی دعوت پر بابر ہندوستان آئے۔ اس وقت ابراہیم لودھی کی حکومت تھی۔ ابراہیم لودھی سے پانی پت کے میدان میں 1526 میں بابر سے لڑائی ہوئی۔ 1526 میں ظہیر الدین محمد بابر سے ان کی لڑائی ہوئی، اور اس میں کم
فوج کے مقابلے میں پانی پت کے میدان میں شکست کھا گئے، اور اس طریقے سے 1526 میں مغلیہ سلطنت کی تاج ہندوستان میں پڑی۔ آج سے کتنا برس پہلے ہو رہا ہے؟ 2023 چل رہا ہے۔ 1526 میں تقریباً 500 برس پہلے میں نے اور بادشاہوں کو، بہت سے بادشاہوں کو چھوڑ دیا ہے جو تاریخ میں مشہور ہے، ان کا تذکرہ میں نے شروع کیا ہے، ورنہ جو علاقائی بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کا بھی میں تذکرہ کرتا۔ ہمارے علماء میں نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ خود بھوپال کی ریاست کے بادشاہ ہوئے، جو علاقائی حکومتیں ہوا کرتی تھی۔ نواب شاہ جہاں بیگم کا جب انتقال ہو گیا تو انہوں نے پیغام نکاح بھیجا۔ نواب صدیق حسن خان اصلاً قنوجی تھے، سید اولاد حسن کے لڑکے تھے، پھر وہاں پر ان کا بہت بڑا مدرسہ تھا۔ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ شرطوں کے ساتھ نواب شاہ جہاں بیگم سے نکاح کو قبول کر لیا۔ ان میں ایک شرط یہ تھی کہ تم ہمارے ساتھ جو ہے بے محابہ نہیں چلو گی، بے پردہ نہیں چلو گی، تیوس بن کر کے میں نہیں رہوں گا۔ تو ان شرطوں کو، نواب صاحب کی شرطوں کو انہوں نے قبول کیا، نواب شاہ جہاں بیگم نے، پھر ان کا نکاح ہو گیا۔ تو چونکہ اسلام میں عورت کی قیادت جو ہے یہ ممنوع ہے، کسی ملک کی حکمراں کوئی عورت نہیں ہو سکتی اسلامی نقطۂ نظر سے۔ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حدیث ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے پوری سلطنت کو نواب صدیق حسن خان کے حوالے کر دیا۔ نواب صدیق حسن خان ریاست بھوپال کے بادشاہ تھے اور علم اور علماء کے بھی بادشاہ تھے۔ انہوں نے اس زمانے میں 250 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ بتائیے، بادشاہ ہوتے ہوئے نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا علمی کام کیا، بہت بڑا مدرسہ انہوں نے قائم کیا، اور اس مدرسے میں آپ کے یہی قریب کے مچھلی شہر کے قاضی محمد بن جعفر مچھلی شہری رحمۃ اللہ علیہ جو میاں صاحب کی شاگردوں میں سے تھے، اور تھوڑی بہت رفاقت علامہ احمد اللہ فتح گڑھی سے بھی رہی ہے، ان کے اتنے عظیم شاگرد تھے، اتنا شریعت کے ماہر تھے کہ نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بھوپال وہاں بلایا، بھوپال کہ تم یہاں رہ کر کے یہاں کے منصب قضا کو سنبھالو گے۔ اتنے بڑے عالم تھے نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور قاضی محمد جعفر مچھلی شہری رحمۃ اللہ علیہ، اور انہیں کے معاصر تھے ہمارے مولانا کے مولانا عبداللہ چاؤ میاں رحمۃ اللہ علیہ، یہ افاضل علماء میں سے تھے۔ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور حکومت میں جو علاقائی تھی، نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں فتح الباری چھپوائی جو بخاری شریف کی شرح ہے، اور فتح الباری کو انہوں نے اربوں میں بھیجا۔ اس زمانے میں اربوں کے پاس پیٹرول ڈالر نہیں تھے، تیل کی ایجاد نہیں ہو پائی تھی، اس کی تلاش نہیں ہو پائی تھی۔ اس زمانے میں فتح الباری چھپوا کر نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اربوں کو دیا تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، تاریخ میں ہماری خدمات بہت ہے، مسلمانوں کی جو ہے تاریخ میں اہل حدیث علماء کی بہت خدمات ہے۔ 1526 میں بابر آئے، 5 سال میں بابر کا انتقال ہو گیا۔ بابر نے اپنا دار السلطنت دہلی بنایا۔ بابر کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا ہمایوں، جن کا نام تھا نصیر الدین، بابر کا نام تھا ظہیر الدین، بابر کے باپ کا نام تھا عمر شیخ مرزا، یہ روسی ترکستان کی ایک چھوٹی سی ریاست فرغانہ کے حاکم تھے ان کے باپ، اور ان کی نسل تیموری ہے، ایک طرف سے چنگیزی ہے۔ بابر کی ماں جو ہے وہ تیموری نسل کی ہے اور باپ ان کے چنگیزی نسل کے ہیں۔ تو ایشیا کے 2 عظیم فاتح کا خون مغلیہ خاندان کے رگ و ریشے میں دوڑ رہا ہے۔ 5 سال کے بعد بابر کا انتقال ہوتا ہے، نصیر الدین ہمایوں اقتدار میں آتے ہیں۔ نصیر الدین ہمایوں کو 5 سال کے بعد شیر شاہ سوری نے ہرا دیا۔ شیر شاہ سوری کا نام فرید تھا، یہ بکسر کا رہنے والا تھا، بہار کے قریب۔ وہ بہت زبردست طاقتور بادشاہ تھا، اس کا خاندان تھوڑا نوابی تھا، تو اس نے شیر شاہ سوری نے ان کو ہرا دیا اور اس نے دلی پر قبضہ کر لیا۔ بابر کے بیٹے ہمایوں بھاگ کر ایران چلے گئے، اور اس زمانے میں شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کو ایسا سبز بنا دیا، ایسا ہریانہ بنا دیا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ 5 سال شیر شاہ سوری یہاں رہے، پھر بھی اتفاق آ گئے۔ پھر اس کا لڑکا جو ہے سلیم شاہ آیا، 9 سال تک اس کا اقتدار رہا۔ یہ تاریخ میں یہ باتیں درج ہوئی ہیں۔ شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ
نے زمین کی ناپ تول کا پہلا پیمانہ ایجاد کیا. ہمارے ہندوستان میں جو لیکپال اور قانون کو گھومتے ہیں، نقشہ نویسی کا فن سب سے پہلے شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایجاد کیا. اور سڑکیں، پل اور بڑی بڑی عمارتیں اس نے بنوائی. اور اس زمانے میں جو ممالک ترقی یافتہ تھے وہاں سے بیج لائے پودے اگانے کے لیے. اس زمانے میں ہندوستان میں سیب نہیں ہوتا تھا، سنترے نہیں ہوتے تھے، پرتقال نہیں ہوتا تھا. اس طرح کے پھلوں کو باہر سے لا کر کے ان کے قلبی اور تخمی بیج بنائے گئے اور ان کے ذریعے سے باغات لگائے گئے. کشمیر میں مغلیہ سلطنت کے پہلے پھلوں کا رواج نہیں تھا. کشمش اور مرکے نہیں ہوتے تھے، گوشے نہیں ہوتے تھے. قیمتی پھل جو آج کشمیر میں دکھائی دیتے ہیں یہ ایسے مغلیہ کی دین ہے. قیمتی چادریں بنانا، قیمتی روشن دان بنانا، قیمتی پلیٹیں کھانے کی بنانا، یہ کشمیریوں کو اس مغلیہ سلطنت کے بادشاہوں نے باہر سے تکنیک لا کر کے یہاں پر پروڈکشن شروع کیا. شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ نے نقشہ نویسی کا کام کیا اور ہندوستان کی بہت بڑی سڑک اس نے بنوائی جو پیشاور سے لے کر کے بنگال یعنی کلکتہ اور ڈھاکہ تک جا کر کے پہنچی ہوئی ہے، جس کو جی ٹی روڈ کہا جاتا ہے. اس زمانے میں اس کو شیر شاہ سوری مارگ کہا جاتا تھا. آج کے زمانے میں اس کو گرانڈ ٹینک روڈ کہا جاتا ہے، جو الہ آباد سے گزرا ہوا ہے. جو لوگ ہائی کورٹ سے جاتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ روڈ جو ہے پرانا شیر شاہ سوری مارگ ہے. اور اس زمانے میں محکمہ سرائے اور چوکیاں قائم کی گئی، مہمانوں کے لیے مہمان خانے قائم کیے گئے. مسافر اگر کسی کو رات ہو جائے تو ٹھہرنے کے لیے مکانات بنوائے گئے تھے روڈ کے کنارے. یہ سارا نظم شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا. شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد 9 برس تک اس کا لڑکا سلیم شاہ سوری وہ اقتدار میں رہا. اس کے بعد جب ہمایوں جو ہے یہ پاکستان کے موجودہ کراچی سے افغانستان گئے اور افغانستان کے راستے سے ہوتے ہوئے ایران چلے گئے. ہمایوں کو راجگدی کی فکر بہت زیادہ تھی. ہمایوں جب ایران گئے تو اس زمانے میں صفویوں کی بادشاہت تھی. اسماعیل صفوی نام کے ایک بادشاہ کا نام آتا ہے، وہ اس وقت تھا. اور ایک بادشاہ کا اور نام آتا ہے جو اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. ہمایوں جب وہاں بھاگ کر کے گئے تو انہوں نے 2 سال وہاں ٹھہرنے کے بعد بادشاہ سے ملاقات کی. 2 سال تک یہ بادشاہ کے قریب نہیں ہو پائے. جب انہوں نے لوگوں سے بتایا کہ میں ظہیر الدین محمد بابر کا بیٹا ہوں اور اتنے عظیم لوگ ہمارے خاندان میں گزرے ہیں اور ہمیں شیر شاہ سوری نے ہرا دیا، میں بھاگ کر ایران آیا ہوں، تو بادشاہ سے ان کو قربت حاصل ہوئی. تو ایرانی بادشاہ نے انہوں نے مدد کی درخواست کی کہ آپ ہمیں مدد پہنچائیے. ایرانی بادشاہ نے کچھ شرطیں لگائی کہ ان شرطوں کو آپ قبول کریں گے تو ہم آپ کی مدد فوج کے ذریعے کریں گے. ہمایوں نے کہا کہ وہ کون سی شرطیں ہیں؟ تو 11 یا 12 شرطیں اس نے رکھی تھی. ان میں ایک شرط یہ تھی کہ تم ہندوستان میں شیعہ مذہب کو پھیلاؤ گے. تو مرتا کیا نہ کرتا، تاریخ اپنا افسانہ دہراتی ہے. ہمایوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں شیعہ مذہب کو پھیلاؤں گا. پھر اس بادشاہ نے پوچھا شیعہ مذہب کے پھیلانے کا راستہ کیا ہوگا، کیسے پھیلاؤ گے؟ تو کہا اس کی بھی ترکیب آپ ہی بتا دیں. تو ایرانی بادشاہ نے کہا کہ میری سمجھ میں ایرانی عورتوں سے آپ لوگ نکاح کریں. سب سے پہلے اپنے گھر میں شیعہ عورتوں کو لائیں. چنانچہ آپ تاریخ میں دیکھیں گے ہمایوں کے بعد جتنے مغل خاندان کے شہزادے تھے ان کی بیویاں اکثر ایرانی تھی. مہر النساء کا نام آپ نے سنا ہے؟ ہاں، مرزا غیاث تھے. مرزا غیاث ان کی مدد سے بادشاہ تک پہنچے تھے. ہمایوں ان کی مدد سے، ان کے توسط سے بادشاہ تک پہنچے. پھر بادشاہ کی مدد سے ہندوستان میں ہمایوں کو راجگدی نصیب ہوئی. دوبارہ حملہ ہوا تو شیر شاہ آ گئے، ان کے لڑکے آ گئے اور ہمایوں نے دوبارہ ہندوستان کے سلطنت پر قبضہ کر لیا. ایک زمانہ آیا جب جہانگیر بادشاہ ہوئے تو عجیب و غریب کہانی ہے. مرزا غیاث جو ایران میں تھے، جن کی سفارش سے ہمایوں کو راجگدی ہندوستان میں ملی تھی، ان کے اوپر ایک زمانہ ایسا آیا کہ وہ غریب ہو گئے. اتنا غریب ہو گئے کہ کھانے کے لالے پڑ گئے. تو وہ اپنی حاملہ بیوی کو لے کر کے ہندوستان آ رہے تھے. راستے میں ایک کچر پر سوار ہو کر کے دونوں آ رہے تھے. راستے میں ایک قافلہ ان کو ملا جو ہندوستانی فوج کا قافلہ تھا، وہ جا رہا تھا. ملاقات ہو گئی تو ان کی بیوی کو زچگی ہوئی، ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام انہوں نے مہر النساء رکھ دیا. تقدیریں کیسے بدلتی ہیں، مہر النساء. لیکن کھانے کے لالے پڑے تھے. میاں بیوی نے پوس پاس میں مہر النساء کو لٹا دیا.
اور آگے بڑھے. وہ قافلہ جب یہاں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہاں ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے. سانپ پھنکانے بیٹھا ہوا تھا. سانپ نے جب انسانوں کو دیکھا تو اپنی بل کی طرف بیٹھتا ہوا بھاگ گیا. یہ لوگ پتی کے قریب گئے تو دیکھا کہ ایک بڑی خوبصورت لڑکی پھوس پھاس میں بیٹھی پڑی ہے, رونے کی آواز آ رہی ہے. قافلہ والوں نے اس کو لے لیا اور کہا کہ دیکھو 2 آدمی جا رہے ہیں میاں بیوی کھچر پر, ان کو پکڑو, ہم اکبر بادشاہ کو چٹھی لکھ دیتے ہیں, ان کو وظیفہ ملے گا, یہ اس بچے کو پال لے. چنانچہ قافلہ کے کسی امیر کو دوڑایا گیا اور انہوں نے جا کر میاں بیوی کو پکڑا جو آگے جا چکے تھے. ان کو پکڑا تو کہا کہ جنگل میں مجھے ایک بچی ملی ہے, آپ لوگ اس کی پرورش کریے, ہم آپ کو بادشاہ سلامت کے یہاں سے وظیفہ دلوائیں گے. چنانچہ وہ لوگ من میں بہت خوش ہوئے کہ بیٹی تو میری ہی ہے, ہم نے تو بھوکمری کے خوف سے اس کو چھوڑ دیا تھا جنگل میں. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, اپنی اولاد کو بھوکمری کی وجہ سے قتل مت کرو. ان لوگوں نے بھوکمری کی وجہ سے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا تھا. چنانچہ قافلہ والوں نے ان کو بلایا اور اس بچی کو ان کے حوالے کر دیا. چٹھی لکھ دیا. اس زمانے میں اکبر بادشاہ ہوا کرتے تھے, اکبر کے دربار میں. تو یہ گئے, انہوں نے بچی کو بتایا دکھایا کہ بچی ہم کو پالنے کے لیے ملی, ہم لوگ فلاں جگہ سے آ رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا تم لوگ رہنے والے کہاں کے ہو؟ کہا ہم تو رہنے والے ایران کے ہیں. تو کہا کہ ہم مرزا غیاث کی اولاد میں سے ہیں, ہمارے باپ نے آپ کے باپ کی مدد کی تھی. چونکہ اکبر جو تھے یہ ہمایوں کے لڑکے تھے. تو اس آدمی نے کہا کہ ہمارے باپ مرزا غیاث تھے, مرزا غیاث کی سفارش سے ہمایوں کو ہندوستان میں راجگدی ملی تھی, میں ان کا بیٹا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے. اکبر نے ان کے ساتھ بہت احسان کیا کہ ہمارے باپ کو تمہارے باپ کی وجہ سے, تمہارے باپ کی سفارش کی وجہ سے راجگدی ملی ہے. تو ان کو رکھ لیا اپنے شاہی حرم میں. اب ان کو وظیفہ دینے کی کیا ضرورت ہے, شاہی حرم میں رہنے لگے. ان کے محلے ہی الگ ہوتے تھے, ان کی تربیت ہی الگ ہوتی تھی. یہی مہر النساء جب بڑی ہو گئی تو ان کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ جہانگیر سے. جہانگیر بادشاہ جو اکبر کے لڑکے تھے, ان سے ان کا نکاح ہوا. ان سے نکاح کی داستان بڑی عجیب و غریب ہے. مہر النساء جب الفوال شباب پر پہنچی, جوان ہوئی, تو اس نے ایک دن اپنے باپ سے کہا کہ آپ بادشاہ سے پوچھ لیتے تو میں بھی دہلی کے مینا بازار جاتی شہزادوں اور شہزادیوں کے ساتھ. چونکہ وہ لوگ ڈرے ہوئے تھے کہیں ایسا نہ ہو بادشاہ کا مرتبہ الگ ہے, ہمارا مرتبہ الگ ہے. تو اکبر بادشاہ نے اجازت دے دی کہ تم جا سکتے ہو شہزادیوں کے ساتھ میں مینا بازار, جو دلی کی جامع مسجد کے سامنے والے دروازے پر کے نیچے جو بازار لگتا ہے اسی کا نام ہے مینا بازار. وہ زمانے میں مغل شہزادوں اور شہزادیوں کا بازار تھا, وہ بازار ہے. تو جہانگیر کہیں گئے ہوئے تھے, کبوتر پکڑ کر کے لائے تھے. اور مہر النساء بھی آئی ہوئی تھی جو وہاں پلی پوسی ہے شاہی دربار میں. تو جہانگیر آئے اور انہوں نے 2 کبوتر پکڑا دیے اور کہا کہ میرے کبوتر کو پکڑ کے رکھنا, میں دوسرا کبوتر لانے جا رہا ہوں. جہانگیر تھوڑے دیر میں پھر لوٹ کر کے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مہر النساء کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں کبوتر ہے, ایک ہاتھ خالی ہے. بڑی عطا سے پوچھا کہ ارے وہ میرا کبوتر کیا ہوگا, میں نے تمہیں 2 کبوتر دیے تھے, میرا کبوتر کیا ہو گیا؟ تو ایک ہاتھ میں جو کبوتر تھا مہر النساء نے بڑے بھولے انداز میں اپنی مٹھی کو یوں کھولا اور کہا صاحب عالم تو وہ تو ایسے اڑ گیا. انہوں نے پوچھا کیسے چلا, کیسے اڑ گیا؟ تو اس نے یوں ہتھیلی کھولا, کہا صاحب عالم ایسے ہی اڑ گیا. تو یہ ادا اس کے دماغ پر چھا گئی جس کی وجہ سے مہر النساء سے ان کی شادی ہوئی. اکبر تیار نہیں ہو رہے تھے, مجبوراً ان کو نکاح کرنا پڑا. پھر ان کی اپنی ساری داستان ہے. بعد میں اس کا قتل ہوا, شیر افغان سے اس کا نکاح ہوا. مہر النساء کا نکاح شیر افغان سے ہوا تھا. پھر اس کو قتل کر کے انہوں نے شادی کیا. یہ ان کی الگ الگ داستانیں ہیں, اس میں نہ جا کر کے میں ایک آدمی کی تفصیل بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں اس کی تبدیل کیسے غلط ہوئی. جو لڑکی جنگل میں پھینک دی گئی تھی وہ ممتاز محل بن گئی. اسی تاج محل کی ممتاز محل بن گئی. اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ تاج محل بن جائے گا ممتاز کہاں سے لاؤں گا. دنیا میں عمارتیں بنوائی جا سکتی ہے, اس کا پہلا مصرع مجھے نہیں آتا رہا, آخری مصرع یہی تھا کہ تاج محل بن جائے گا ممتاز کہاں سے لاؤں گا. یہ ممتاز محل وہی تھی جن کو بچپن میں مہر النساء کے نام سے جانتے تھے. یہ شاعر حاتم بنی. میرے بھائیوں اور دوستوں, در حقیقت مغلیہ سلطنت جب ہندوستان میں آئی تو اس کے بہت سے فوائد ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ مغل سلاطین شراب کے دلدادہ تھے, اکثر و بیشتر شراب کے دلدادہ تھے. لیکن انہوں نے ملک کی عزت اور اس کی
حاکمیت کے لیے کبھی سمجھوتا نہیں کیا. تمام ریاستوں میں جہاں جہاں ان کا کنٹرول تھا انہوں نے بلا کسی جھجک کے اور بلا کسی نفرت اور عداوت کے ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے درمیان انہوں نے کام کیا. اگر وہ مذہبی لوگ ہوتے تو آج ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس جس طرح سے آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی ہے اس طرح سے ہندوستان میں کیمبرج اور آکسفورڈ ہوتا. یہ مغلوں کی آپ چاہے نااہلی کر لیجیے یا کہیے کہ ان میں علم نہیں تھا. اکبر پڑھا ہوا آدمی نہیں تھا. اکبر جب بادشاہ ہوا، ابھی میں ان کا ذکر کر رہا تھا ہمایوں کا، اکبر جب بادشاہ ہوا تو اس کی عمر 16 سال کی تھی. یہ شروع میں مسجد میں جھاڑو لگاتا تھا، دیندار تھا، اچھے عقیدے کا تھا. لیکن اس کے عہد میں جب یہ 16 برس کی عمر میں ان کے باپ کا انتقال ہوا اور ان کو بادشاہ بنایا گیا. اس زمانے میں پنجاب کے علاقے میں آئے تھے، وہیں پر ان کے اوپر تاج رکھا گیا اور ان کو بادشاہ بنا دیا گیا. ان کے دور میں آنا پسندی ایسی داخل ہوئی کہ کچھ علماء سور اکبر کا مزاج خراب کر دیا. ابو الفضل اور فیضی یہ بہت بڑے عالم تھے، شاہ برداشت تھے. ان لوگوں نے اکبر بادشاہ کا دماغ خراب کر دیا. اتنا دماغ خراب کر دیا کہ اس نے اپنے دور حکومت میں ایک نیا دین چلا دیا تھا جس کا نام تھا دین الہی. دین اسلام سے ہٹ کر دین الہی چلا دیا اور دین الہی نے ایسے بھول کیا ہے اور ایسے مسلمانوں کو پریشان کیا، ایسے فتوے دے دیے درباری علماء نے کہ ان کی شریعت کا فتویٰ تھا کہ داڑھی مڑانا واجب ہے، یعنی اب داڑھی مڑاؤ یہ حکم ہو گیا ہے. مونچھیں بڑی رکھو اور نماز روزے ترک کر دو، اس کی کوئی گنجائش نہیں. گائے کی قربانی اس زمانے میں ہوتی تھی، اس کو منسوخ کر دیا کہ گائے کی قربانی جائز نہیں. اس طرح کے تمام مسائل دینیہ اور شرعیہ میں اس نے گھس کر کے داخل ہو کر کے دین اسلام کو بدنام کرنا چاہا. اللہ تعالیٰ کریم کی رحمت کرے اس زمانے کے علماء کو. اس کے آخری دور میں اپنے جہانگیر کا دور آنے والا ہے. اکبر نے 50 سال دور حکومت اپنے ہاتھ میں رکھا. 50 سال کے بعد اس کا انتقال ہوتا ہے، لیکن اس کے عہد سے جو یہ فتنہ جو شروع ہوا تھا درباری علماء کا، وہ ایسا بڑا فتنہ بن گیا کہ اس زمانے کے علماء کو گرفتار کر لیا گیا. شیخ احمد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جسے شیخ مجدد الفسانی کہا جاتا ہے، انہوں نے گوالیار کے قید خانے سے اکبر کو چٹھی لکھی. گوالیار یہ اپنے جو یو پی میں ہے، گوالیار کے قید خانے میں گرفتار تھے. اس زمانے میں جیل خانے سے انہوں نے اکبر کو اور جہانگیر کا زمانہ دونوں کا زمانہ پایا. انہوں نے چٹھی لکھا اور احتجاج کیا کہ ہم سجدہ تعلیمی کے قائل ہیں. اس وقت کے علماء نے رسی باندھ دیا تھا کہ اگر کوئی عالم بادشاہ کا سجدہ نہیں کرتا تو بادشاہ کے حرم میں جب داخل ہونے لگے تو جو رسی بندھی ہوئی ہے اس کے نیچے اگر وہ سر جھکا لے تو اس کو بھی سجدہ تعلیمی مان لیا جائے. اتنے ظلم پر آ گیا تھا اکبر. اللہ رحم کرے. شیخ احمد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں گئے تو انہوں نے رسی کے نیچے سے بھی جانا پسند نہیں کیا، گوارا نہیں کیا، اور کہا کہ جو سجدہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے وہ پیشانی صرف اسی کے سامنے جھکے گی. اس طریقے سے ہندوستان میں 50 برس تک حکومت کیا اور علانیت پھیلا رکھا. غیر مسلموں میں اس نے شادیاں کی اور اس زمانے کے جو ٹھاکر سپاہی ہوا کرتے تھے، مان سنگھ کی بہن اور ان کی پھوپھی کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے. ان سے اکبر نے شادیاں کی اور اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں کی شادیاں بھی اس سے کرائی. اس طریقے سے ان کا 50 سالہ دور حکومت دونوں قوموں کو ملانے کے لیے غرق ہو گئے وہ لوگ، تباہ ہو گئے وہ لوگ. دونوں قوموں کو ملانے کی نیت سے دین الہی کا قیام کیا، لیکن دونوں قومیں مل نہ سکی بلکہ مزید گمراہی پھیل گئی. اور اتنی گمراہی پھیل گئی کہ اکبر کے دور حکومت میں کھلا اسلامی شریعہ کا مذاق اڑایا جانے لگا، نمازوں کا مذاق اڑایا جانے لگا. اس میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا تھا. بلاخر 50 سال کا دور حکومت جب ختم ہوتا ہے تو جہانگیر بادشاہ ہوتے ہیں. جہانگیر جب حکمراں ہوئے تو یہ بھی شراب کی دل عادت تھی، شراب پیتے تھے. لیکن عہد جہانگیری کی دیگر خصوصیات بڑی اہم ہیں. عدل و انصاف بہت مشہور تھا عہد جہانگیری میں. ملک کی ترقی، نقاشی کا نظام، آبپاشی کا نظام اور سامانوں کی لسٹ اور باہر سے آنے والی اشیاء ان کی اسپوٹنگ، اس پر جو ہے جہانگیر نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. یہاں تک کہ
تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عہد جہانگیری میں ایک آنا سیر گھی تھا، ایک آنا سیر گھی تھا، اور نمک جو ہے 2 پیسے کا 5 کنٹل ملتا تھا، 5 کنٹل 2 پیسے کا نمک، 2 پیسے میں 5 کنٹل نمک ملتا تھا۔ اور کھیر جیسی قیمتی چیز جو 8,500 میں لوگ دے رہے، ایک آنا سیر تھا، غلہ وافر مقدار میں موجود تھا، کم سے کم پیسے میں۔ اور عہد مغلیہ میں اورنگزیب کے زمانہ آتے آتے بھارت کی GDP 27% ہو گئی تھی۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 27% GDP تھی۔ 27% کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کا 27% دولت کا حصہ ہندوستان میں تھا، اسی لیے اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا۔ جب باہر کے لوگ آتے تھے یہاں کا سامان خریدنے تو وہ سامان کی خریداری میں سونا دیتے تھے، تو وہی سونا جمع ہوتے ہوتے سونے کا چڑیا کہلایا ہندوستان۔ پھر دور آ گیا جہانگیر کے بعد، دور آ گیا ان کے بیٹے شاہجہاں کا، ان کا نام تھا شہاب الدین۔ شاہجہاں نے بھی 21 یا 22 سال حکومت کی۔ شاہجہاں کا دور بنسبت جہانگیر کے ان سے بھی بہتر تھا، انہوں نے اچھی حکومت کی۔ خاص طور سے شاہجہاں عمارتوں کا بڑا شوقین تھا۔ یہ جو دہلی کی جامع مسجد موجود ہے یہ عہد شاہجہانی کی ہے، اور اس کے بہانے بہت سے علماء کو روزیاں بھی ملی۔ تاج محل یہ اس کی دین ہے، لال قلعہ یہ اس کی دین ہے۔ یہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں دنیا کے اندر جہاں جہاں ان کی حکومت تھی وہاں بنوایا۔ ابھی پاکستان کا خطہ تو آپ لوگوں نے دیکھا نہ ہوگا، وہاں بھی شاہی مسجدیں ہیں، ان کی نسل کے دوسرے بادشاہوں نے بھی بنوایا، انہوں نے بھی بنوایا۔ سندھ میں پاکستان کی شاہی مسجد بہت بڑی مسجد ہے۔ ان لوگوں نے اتنا نمایاں کام انجام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمبا موقع بھی دیا ان کی حکومت کو۔ انہوں نے اپنے رعایا کے ساتھ ظلم نہیں کیا۔ اور امام ابن تیمیہ نے ایک جملہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک اور بدعت کی حکومت کو تو باقی رکھ سکتا ہے لیکن ظلم کی حکومت کو باقی نہیں رکھتا ہے۔ ان اللہ یقیم الدولۃ العادلہ، ان اللہ یقیم الدولۃ العادلہ ولو كانت کافرہ ولا یقیم الدولۃ الظالمہ ولو كانت مسلمہ۔ اگر کوئی حکومت مسلمانوں کی ہو اور ظالم ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو باقی نہیں رکھتا، اور اگر دنیا میں کوئی حکومت کافروں کی ہو، مشرکوں کی ہو، لیکن ان کے اندر عدل و انصاف ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھ سکتا ہے۔ تو ولا یقیم الدولۃ العادلہ، ان اللہ یقیم الدولۃ العادلہ ولو كانت کافرہ۔ اگر کوئی دولت عادلہ ہو، کوئی مسلمانوں کی حکومت ہو لیکن وہ اپنی رعایا پر ظلم کرتی ہو تو باقی نہیں رہے گی۔ یہی خوش ہوا کہ ان لوگوں نے اپنی رعایا پر ظلم نہیں کیا، جس کی وجہ سے اتنی لمبی مدت ملی ان کو۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 1526 میں بابر آئے اور ان کی سلطنت ختم ہو رہی 1857 میں، اور صرف 100 برس 2 لوگوں نے حکومت کیا۔ بابر کا دور حکومت 5 سال، اس کے بعد ہمایوں آئے وہ بھی 5 سال، دوبارہ آئے پھر 5 سال لے لیجیے، 7 سال لے لیجیے، کل ملا کے 12 سال رہے ہیں۔ پھر شیر شاہ سوری آئے، پھر ان کا لڑکا سلیم شاہ سوری آیا، پھر اس کے بعد اکبر آئے، اکبر نے 50 برس حکومت کیا، اور اورنگزیب نے 50 برس حکومت کیا۔ صرف انہی دونوں کے درمیان 1 صدی گزر گئی۔ شاہجہاں کے بعد اورنگزیب بادشاہ ہوئے، اور میں کہیں ایسا تو نہیں کہ میں دوسرے کا وقت لے رہا ہوں۔ عہد عالمگیر اورنگزیب جب آیا تو یہ وقت بڑا عجیب تھا ہندوستانی مسلمانوں کے لیے۔ شاہجہاں کے جو بیٹے تھے تارا شکو، مراد، شجاع، یہ بیٹے تھے ان کے، اور اورنگزیب۔ تارا نااہل تھا، تارا اتنا نااہل تھا کہ وہ شراب پیتا تھا، دین سے نفرت رکھتا تھا، دین بیزار آدمی تھا۔ ان کے بیٹوں میں سب سے لائق فرزند اورنگزیب تھا، اس کا نام تھا محی الدین۔ یہ 40 سال کی عمر میں بادشاہ ہوا۔ شاہجہاں جب بیمار ہو گئے تو اس وقت یہ آگرہ میں رہتے تھے شاہجہاں، تو دارا شکور نے یہ سوچا کہ میں اپنے ابا کی زندگی میں اقتدار پر قبضہ کر لوں۔ اس زمانے میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ دکن کے صوبیدار تھے، تو شاہجہاں کے نام سے خط لکھا دارا شکور نے کہ میں بہت بیمار ہوں، اگر تم میرا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو
تو چلے آؤ آگرہ. شاہجہاں نے خط نہیں لکھا، خط لکھا ہے ان کے بیٹے دارا شکوہ نے، اورنگزیب کے بھائی نے، اور مہر لگا دی شاہجہاں کی بادشاہ کی. جب یہ خط پہنچا اورنگزیب کے پاس تو اورنگزیب تو بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، حافظ قرآن بھی تھا، عالم دین بھی تھا، فارسی اور عربی کا جانکار بھی تھا، سنسکرت کا جانکار تھا. اس نے اپنے زمانے میں 200 علماء کی کمیٹی قائم کر کے سرکاری قانون کی بنیاد، سرکاری قانون کی تنفیذ کے لیے فتاوی عالمگیری کو ترتیب دلایا جس میں مذہبی قوانین ہو. اس میں کیا کمیاں ہیں کیا نہیں ہے یہ ایک مسئلہ الگ ہے، اس پر ابھی ہم نہیں جانا چاہ رہے ہیں. چونکہ وہ حنفی المذہب بادشاہ تھا تو تعزیرات ہند کی جو دفعات اس نے قائم کرنی چاہیے وہ اسی نقطے پر قائم کرنی چاہیے جس مسلک پر عامل تھا. چنانچہ سلطان عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس انہوں نے خط لکھا کہ تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو آ جاؤ. اورنگزیب 11 یا 12 ہزار فوج لے کر کے وہ روانہ ہو گیا آگرہ کے لیے. سمو گڑھ ایک مقام پڑتا ہے آگرہ پہنچنے سے پہلے، کافی پہلے. تو سمو گڑھ کے مقام پر دارا شکوہ 1,20,000 فوج لے کر کے بیٹھا تھا کہ اورنگزیب کو قتل کر دیں گے اور بادشاہ بن جائے گی، چونکہ اورنگزیب سے ان کو خطرہ تھا. چنانچہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فوج کو پہاڑی کی تنہائی میں بٹھا دیا اور گشت کرنے خود چلے گئے. گشت کرنے کے بعد انہیں اندازہ لگا کہ دارا ہمارے خلاف جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہے اور شہر میں ان کی فوج داخل ہو چکی ہے. چنانچہ عقبی حصے سے اورنگزیب کی فوج نے 12,000 فوج نے حملہ کیا اور پسپا ہو گئے. دارا شکوہ کی فوج پسپا ہو گئی اور دارا شکوہ گرفتار ہو گئے. اورنگزیب ان کو قید کر کے آگرہ لے کر گیا، اپنے ابا کے پاس آیا. آپ لوگ ایک بات سنتے ہوں گے کہ مسلمان اپنے باپ کے نہیں ہوتے تو ہمارے کیا ہوں گے. کبھی کبھی کہتے ہیں، کس کی بات میں کہتے ہیں کہ اورنگزیب نے شاہجہاں کو گرفتار کر لیا تھا، لیکن ان کو وجوہات نہیں معلوم کیا بات ہے. اب سنیے، سلطان عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے دارا شکوہ کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے آگرہ لے کر اپنے باپ کے پاس آئے. وہ خط انہوں نے شاہجہاں کے پاس رکھا، وہ بیمار تھے، بڈھے ہو چکے تھے. کہا ابا آپ نے خط بھیجا ہے؟ شاہجہاں نے بھیجے ہی نہیں تھے، ان کو پتہ نہیں تھا. کہا ابا بولیے، اگر یہ خط آپ نے بھیجا ہے تب بھی آپ مجرم، اور خط نہیں بھیجا ہے تب بھی آپ مجرم. تو شاہجہاں نے کہا میں کیوں مجرم ہوں؟ کہا ابا اگر یہ خط آپ نے بھیجا ہے تو کسی صوبیدار کو اکیلے بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں دکن کا صوبیدار ہوں، اس خط میں لکھا ہوا ہے کہ اکیلے چلے آؤ مجھے دیکھنے کے لیے. اگر یہ خط آپ نے لکھا ہے تو آپ نے قانونی غلطی کی، اور اگر آپ نے نہیں لکھا ہے کسی دوسرے نے لکھا ہے تو مہر آپ کی کیسے لگ گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اتنے نااہل ہو چکے ہیں ذوق کی وجہ سے کہ اب آپ حکومت و بادشاہت کرنے کے لائق نہیں. اس لیے میں آپ کو گرفتار کرتا ہوں. شاہجہاں کو گرفتار کر لیا، ان کو رنگون بھیج دیا، رنگون کے قید خانے میں، اور دارا شکوہ پر مقدمہ چلایا گیا. ارتکاب کے تحت ان کی سزائے موت ان کی سنائی گئی، اور بعد میں ان کو قتل کر دیا گیا دارا شکوہ کو. اور اس طریقے سے عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال کی عمر میں حکومت کی زمامِ کار اپنے ہاتھوں میں لی اور 50 یا 51 برس تک اس ملک کا بادشاہ رہا. اس کے گزر اوقات کے لیے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ٹوپیاں سلا کرتا تھا، ٹوپیوں کی سلائی کا جو پیسہ ہوتا تھا اسی سے گزر اوقات کرتا تھا. قرآن کی آیتیں لکھا کرتا تھا. 2 مصحف تیار کر کے مکہ اور مدینہ اس نے بھیجا تھا اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے. اور جس وقت عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے تو اس کے پاس 4.5 روپے سے اس نے کہا تھا کہ جو میرے ہاتھ کی کمائی ہے جس سے میں ٹوپی سلتا تھا اس سے مجھے کفن دے دینا، اور جو 850 روپے ہے جس سے میں نے قرآن کی آیتیں وغیرہ لکھی تھی اس کمائی کا اس کو جو ہے غربا میں تقسیم کر دینا، فقراء میں تقسیم کر دینا. اس طریقے سے سلطان عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال حکومت کیا. اور اس کی عہد حکومت میں مسجدوں اور مندروں کے توڑنے کے واقعات موجودہ زمانے کے مورخین بہت ذکر کرتے ہیں، حالانکہ بالکل تاریخ سے ناپلت ہونے کی پہچان ہے. سلطان عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کسی مندر کو توڑا ہے تو اس نے مسجد کو بھی توڑا ہے. اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں توڑنے کے. گولکنڈہ کی جو جامع مسجد تھی اس مسجد کو وہاں کے کانا شاہ نے جو بنوانے سے پہلے اس کے نیچے 2 بچوں کا خزانہ جمع کر دیا تھا. 2 لڑکوں کا خزانہ تھا، اس کو بنیاد کے نیچے رکھ دیا تھا. سلطان عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتا چلا کہ گولکنڈہ کا
ایک بہت بڑے سونے چاندی کا ذخیرہ اس کی بنیاد میں ڈالا ہے، تو اس نے اس مسجد کو گروا دیا۔ تو اورنگزیب کا یہ انصاف تھا، اس انصاف کی بنا پر اس نے کچھ مسجدوں کو توڑوائے اور کچھ مندروں کو توڑوائے، جہاں اسے محسوس ہوا ظلم، وہاں اس کا خاتمہ کیا۔ اگر وہ آدمی ایسا ہوتا تو چتور کی مندر کے لیے 500 بیگھے زمین اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، وارانسی کی مندر کے لیے 250 بیگھے زمین اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا۔ اسی طریقے سے اجین جو MP میں ہے، اس کے لیے 450 ایکڑ زمین اس نے دیا تھا۔ اور کتنے مندروں کے پجاری جو آج تک چلے آ رہے ہیں، جن کی تنخواہیں ایز مغلیہ سے چلی آ رہی ہیں، آج تک ان کے پاس برامے لکھے ہوئے رکھے ہیں۔ سلطان عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سالہ دور حکومت میں اپنے مسلم غیر مسلم رعایا کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کیا، کسی کی بستیاں نہیں اجاڑی۔ آج جس ملک میں ہم جی رہے ہیں، یہ ہمارے حکومت ہے، جنہوں نے یہاں لال قلعہ دیا جس پر فخر کرتے ہیں، تاج محل دیا جس پر فخر کرتے ہیں۔ کاش کہ انہوں نے ایک آکسفورڈ قائم کیا ہوتا تو آج ہماری مرادیں پوری ہو گئی ہوتی۔ جو لوگ ولایت پڑھنے جاتے ہیں یہی پڑھتے۔ یہ تو بعد میں جب تحریکی ذہن پیدا ہوا تو سر سید نے کچھ انگریزوں سے گفتگو کر کے ایک مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا قیام کر لیا، ورنہ مسلمانوں کے پاس کوئی سرمایہ نہ ہوتا دنیا کی تعلیم کا۔ تو جامعہ ملیہ کا قیام ہوا بعد میں، یہ بعد کی دیر ہے۔ عہد مغلیہ میں باقاعدہ اس طرح کا کوئی نظم نہیں تھا۔ افسوس ہے کہ عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ بھی اس پر نہ گئی کہ ہم مسلمانوں کے لیے کوئی ایسی مضبوط یونیورسٹی قائم کر دیں جو رہتی دنیا کا یادگار ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جتنا بڑا موقع اللہ تعالیٰ نے مغلیہ خاندان کو دیا، اگر اس عہد سے ہم چلے 712 سے لے کر کے 1947 تک 1120 یا 22 برس تک مسلمانوں نے حکومت کیا ہے۔ درمیان میں 1799 میں سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، جو ایک اسٹیٹ کے بادشاہ تھے۔ سرنگا پٹنم میں ان کی شہادت ہوئی۔ سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ نسل قریشی تھے، وہ عرب کے قریش میں سے تھے، بہادر جفاکش۔ میں بہت سے لوگوں کو چھوڑ دے رہا ہوں۔ سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کو 1799 میں شہید کیا ہے۔ اس وقت کے انگریزوں نے ٹیپو سلطان سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں جتا پائی، لیکن جانتے تھے لارڈ ہڈسن جو اس وقت گیا تھا اور ان کے لوگوں نے دھوکہ دیا، جیسے نواب سراج الدولہ کو 1757 میں انہی کے ساتھیوں نے میر جعفر اور میر قاسم نے ان کو دھوکہ دے کر کے مروایا، ان کو شہید کرایا اور ان کو گرفتار کروایا۔ اسی طریقے سے سلطان کی شہادت، سلطان ٹیپو کی بھی شہادت ہوئی کہ 1799 میں اپنے ہی لوگوں نے غداری کر کے سلطان ٹیپو کو مروا دیا۔ سلطان ٹیپو نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 برس کی زندگی شیر کے 1 گھنٹے کے برابر نہیں ہوتی ہے۔ میں انگریزوں سے لڑ کر کے مر جاؤں گا، سینے میں مجھے گولیاں لگے گی، میں دم دکھا کر کے میدان جنگ چھوڑ کر کے نہیں بھاگوں گا۔ چنانچہ سرنگا پٹنم میں 1799 میں سلطان ٹیپو شہید ہو گئے۔ اسی ملک کی حفاظت اور اس کے انتظام و انسان اور اس ملک کی سرشتابی کے لیے اپنی شہادت کا جامع انہوں نے پہن لیا، لیکن انگریزوں سے سمجھوتا نہیں کیا۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب سلطان ٹیپو کی لاش گر گئی تو ایک انگریز جا کر کے بہت دور سے ڈیرا مارتا ہے، اتھا پھینکتا ہے، اس وجہ سے کہ ڈر رہا تھا کہ کہیں ٹیپو زندہ رہو، کہیں ٹیپو زندہ رہو۔ ڈیرا مار کر کے جب اندازہ لگا لیا کہ ٹیپو مر گیا تو اس کے لاش کے قریب گیا۔ ٹیپو کی وہ ہیبت تھی کہ مرنے کے بعد اس کی لاش کے قریب جانا انگریزوں کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ ایسے ایسے مجاہدین اس ملک میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اس ملک کو سجایا، سرشت و شاداب کیا۔ بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں، دوسرے علماء انشاءاللہ اس کی کٹوتی کریں گے۔ عہد مغلیہ ختم ہو گیا، بہادر شاہ آئے، اورنگزیب کے بعد شاہ عالم آئے، شاہ عالم اول آئے، شاہ عالم ثانی آئے، اور پھر اس کے بعد وہ دور آ گیا کہ انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد پر یہاں داخل ہو چکے تھے، عہد جہانگیری میں داخل ہو چکے تھے، اور اسی زمانے میں اردو زبان بنی تھی، مگر ایسٹ انڈیا کمپنی اپنا کام کرتی رہی۔ پھر آخر 1757 سے لے کے 1947 تک 200 برس تک انگریزوں نے یہاں پر حکومت کیا۔ اسی درمیان ایسے مرحلے پیش آئے کہ انگریزوں کو بھگانے کے لیے علماء نے کمر مار لیا۔ اس موضوع پر دوسرے علماء خطاب کریں گے، لیکن ایک مختصر سی جھلکی روانی کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ 1831 میں بالاکوٹ کا حادثہ ہوا۔ بالاکوٹ کی تحریک برپا کی ہوئی تھی اصل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال جب ہوتا ہے 1707 میں، تو 1703 میں شاہ ولی اللہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ وہ اورنگزیب کے انتقال کے
4 سال پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو چکے تھے. سب سے پہلے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک آزادی وطن کے لیے کام کیا. پھر ان کی نسل میں ایسے فرزند پیدا ہوئے حضرت علامہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو اس تحریک کے سپہ سالار تھے, اور سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے امیر المومنین تھے. ان کی قیامت میں 2 یا 3 سال چھوٹے بڑے تھے دونوں بزرگ. علامہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بالاکوٹ کے میدان میں سکھوں کی مزاحمت میں 1831 میں شہید کر دیے گئے. یہ دونوں بزرگ وہیں پر شہید ہو گئے. پھر یہ جھنڈا اٹھایا اسی ملک کے صادق خانوادہ کے بزرگوں نے. علامہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں مولانا ولایت علی عظیم آبادی پٹنہ صادق پور پٹنہ کے اس خاندان نے علم اٹھایا. ان کی بھی شہادت ہو گئی. اپنے چاچاؤں کو, اپنے بھتیجوں کو اس میدان میں اتارا, اور اس طریقے سے اتارا کہ ایک لمبی مدت تک امامت اور خلافت کا تاج ان کے ہاتھ میں رہا. اور یہ مجاہدین پورے ملک میں انگریزوں کا قافیہ بن کر دیے تھے. یہاں تک کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ اگر اس زمانے میں شاہ ولی اللہ ہوتے, جس زمانے میں 1831 کا مرحلہ پیش آیا بالاکوٹ کا, تو مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ اگر اس زمانے میں شاہ ولی اللہ ہوتے تو علامہ اسماعیل شہید کے جھنڈے کھڑے ہوتے. اتنا بڑا مرد مجاہد تھا علامہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. یہ دہلی کی جامع مسجد میں رنگی پیٹ آ کر کے سیدھا چت لیٹتے تھے. لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ جلتے ہوئے پتھر پر آپ چت لیٹے ہیں, کروٹ نہیں بدل رہے. مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں انگریزوں سے لڑنے کے لیے مصیبتیں جھیل کر اپنے بدن کو مضبوط کر رہا ہوں, اور یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیا میں اس کو سہ سکتا ہوں. اس لیے خود بخود ننگی پیٹ چت لیٹ جاتے تھے دہلی کی جامع مسجد کے فرش پر, اور لال پتھر بہت گرم ہوتا ہے. علامہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے کی زین کستے رہتے تھے اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. علامہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی جماعت نے پھر اس ملک میں اس جھنڈے کو اٹھایا. مولانا ولایت علی عظیم آبادی کا خاندان پورا خط ہو گیا, ان کی جائیدادیں گم کر دی گئی, چھین لی گئی, صادق پور پٹنہ کو اجاڑ دیا گیا. جواہر لال نہرو جو اس ملک کے وزیر اعظم ہوئے, انہوں نے بات لکھی ہے کہ اگر سارے ہندوستان کے لوگوں کی خدمت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, اور صرف علماء صادق پور پٹنہ کی خدمت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, تو ان کی خدمت کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. صرف علماء صادق پور پٹنہ یہ خانوادہ مکمل ہے, اس خانوادہ تھا. اور اس زمانے میں مولانا محمد حسین بٹالی رحمۃ اللہ علیہ اس میدان میں کود پڑے. میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا صرف اتنا جرم تھا کہ جتنے مجاہدین تھے ان کے شاگرد تھے, تو مجاہدین ان کے شاگرد ہونے کی وجہ سے میاں نذیر حسین محدث دہلوی کو انگریزوں نے قید کر لیا, اور 2 سال میرے خیال سے 2 سال تک ان کو راول پنڈی کی جیل میں رکھا گیا. میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہی تھے یہ سب لوگ جو پہلے ہوئے تھے, جھنڈے اٹھائے تھے. مولانا محمد حسین بٹالی رحمۃ اللہ علیہ نے پنجاب میں ان کا ناطقہ بند کر دیا تھا, اور اسی طریقے سے جعفر تھانسیری رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ ان تمام علماء اور بزرگوں کی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے بقول مولانا ابوالکلام آزاد کہ اگر اس زمانے میں علماء کی منڈیوں کو گنا جائے تو عوام پر بھاری تھے. اتنی گردنیں کٹائی, اتنے خون بہائے کہ دہلی سے میرٹھ کے راستے سے جب ٹرین گزرتی تھی تو جتنے پیڑ پودے نظر آتے تھے اس میں علماء کی لاشیں ہوتی تھی. میرے بھائیوں, اتنے علماء کو شہید کیا گیا ہے, اتنے علماء کے سر کاٹے گئے, اتنے علماء کو کالا پانی جزیرہ نعمان نکوبار بھیجا گیا ہے. اسی ہندوستان میں جن کی خون کی ندیاں بہائی گئی تھی, جن کے خون سے ملک آزاد ہوا تھا, آج اجنبی شہری بن کر کے رہ گئے ہیں کیونکہ تم تاریخ نہیں جانتے ہو. ہم لوگ تاریخ نہیں جانتے ہیں, اس وجہ سے آج 2 نمبر کے شہری بن کر کے رہ گئے ہیں. ہمیں نے خاکی وطن کو لگائے جہاں سمجھا, اور ہمیں بطول گئے زندہ کے سارے دروازے. روداد میری بےتابی کی ان کو تو سنائی لوگوں نے, روداد میری بےتابی کی ان کو تو سنائی لوگوں نے. بےتاب ہوئے تھے وہ میرے لیے اور بات بنائی لوگوں نے. جب وقت بڑا تھا گلشن پر میں نے ہی لہو کا دان دیا, اور میرے ہی لہو کی چیٹوں سے ہولی بھی منائی لوگوں نے. لوگوں کی فطرت کیا کہیے, مجھ کو تو شرابی کہتے ہیں, حالانکہ مجھے میں خانے کی خدراہ دکھائی لوگوں نے. جب وقت بڑا تھا گلشن پر میں نے ہی لہو کا دان دیا, اور میرے ہی لہو کی چیٹوں سے ہولی بھی منائی لوگوں نے.
खामोश खुल्ला नाज़े वफा, इसमें हमारी क्या है खता, हमने तो जुबान से उफ न किया और बात बनाई लोगों ने। मेरे भाइयों, इस हिंदुस्तान के उलमा ने जो शहादत दी है, क्या उनकी शहादत को आज का वजीर आजम जान ले? मेरे ख्याल से उसको भी इतना इल्म नहीं है, वैसे ही अनपढ़ आदमी है, लेकिन अगर वो मुसलमानों की खिदमत को सिर्फ जान ले, सिर्फ एक खानदान की खिदमत को जान ले कि अंग्रेजों को बनाने में हमने हिंदुओं का साथ नहीं दिया, ये भी तारीख की नाइंसाफी होगी, हमने हिंदुओं का साथ नहीं दिया, बल्कि हमारी तहरीक में वो शामिल हुए, हम उनकी तहरीक में जाकर शामिल नहीं हुए। अगर हमने उठाया, हमारे झंडे तले वो आए हैं और हम इसमें पेशवा रहे हैं, खून बहाने में, क़यादत करने में, इमामत करने में, अंग्रेजों को भगाने में। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कुरान की तफसीर जेल में रहकर की 17 बरस तक मौलाना को जेल और कारखाने की सजा भुगतनी पड़ी है। महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह साथ में थे, हुसैन अहमद मदनी साथ में थे, असीर मार्का इसी इलाहाबाद के नई की जेल में कुरान का हिफ्ज़ किया है। हुसैन अहमद मदनी यही कुरान का हिफ्ज़ करते थे और आप में तरावी पढ़ाते थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रांची में कभी एक दफा नजरबंद हुए, अहमदनगर की जेल में नजरबंद हुए। चंद लोगों ने की खिदमत को अगर बता दिया जाए, आज 15 अगस्त शहजाद किला से वक्त का वज़ीर आज़म खिताब करता है, इमाम मौलाना आज़ाद का नाम नहीं लेता। अगर मैं तारीख के अफसानों को सुनाऊं तो इनके बाप से ज्यादा हमारी कुर्बानियां हैं, हमारी खिदमत है। हमने खाली कुर्बानी नहीं दी है, हमने अपने बेटों को कुर्बान किया, अपनी नस्ल को कुर्बान किया, अपने खानदान को कुर्बान किया। मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी ने अपने एक मजमून में मौलाना अब्दुल कादिर उसूरी रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा किया है कि सूबे सलीम में जब अंग्रेजों के जमाने में जंग चल रही थी तो एक पहचान बताई गई थी, वहाबी, एक तहरीक चली वहाबी। वहाबी के माना क्या था? लंबी दाढ़ी, ऊंचा पायजामा। तो वहाबी तहरीक, वहाबी मूवमेंट, एक किताब भी डॉक्टर कयामुद्दीन ने लिखा है, वहाबी मूवमेंट। ये किताब असल में अंग्रेजी है, उसका उर्दू तर्जुमा हुआ है। ये किताब आप लोगों को पढ़ना चाहिए, बहुत आलिमाना और फाजिलाना किताब है, वहाबी मूवमेंट। उसके मुसन्निफ है डॉक्टर कयामुद्दीन। तो उस जमाने में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा पढ़िए, आज़ाद की कहानी, खुदाजात की ज़बानी, उसमें मौलाना अब्दुल रज़ाक भली आबादी ने बहुत सारे तज़किरे किए हुए हैं जो देखने के लायक हैं। तो नतीजा ये निकला कि सिर्फ हमारी ही खिदमत को अगर देख लिया जाए तो इनका सर शर्म से झुक जाएगा। लाल किले से एक मुजाहिद मिल्लत का नाम नहीं लिया जाता है। 15 अगस्त को 1.25 घंटे खिताब होता है, एक भी मुस्लिम दानिश्वर का नाम नहीं लिया जाता। ये हमारे साथ सौतेला सुलूक नहीं है। हम कौन सी जश्न आज़ादी मनाएं? यकीनन हम मुल्क के लिए तो जश्न आज़ादी मना सकते हैं, लेकिन जश्न आज़ादी जिस मकसद के तहत हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानें दी, अपने माल कुर्बान किए, जेलों में जिंदगी गुजारी, असीर मार्का बने, उसका खमियाजा हमें ये भुगतना पड़ा कि हमको 2 नंबर के शहीद बना दिया गया। आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में एक भी मुस्लिम वजीर नहीं। आज पूरे मुल्क की विधायिका में बड़ी गिनी चुनी तादाद में कुछ विधायक हो सकते हैं, जितने कलीदी होते हैं हमारे पास बिल्कुल नहीं है। और मुस्लिम दौर हुकूमत में अगर दिखाया जाए तो जितने बड़े कलीदी होते थे वो इस मुल्क के ब्राह्मणों के पास में थे, ठाकुरों के पास में थे। हमारे मुस्लिम बादशाहों ने कभी ऐसा तासुब नहीं बरता, वो जिस मकाम पर फायज थे, जिस लायक थे, उस मकाम पर उनको फायज किया गया। आज मुसलमानों की शरीयत तादाद को इतना कम कर दिया गया है कि 15 अगस्त को हम रस्मी तौर पर मना लेते हैं, लेकिन मुल्क की धारा जिस रास्ते की तरफ जा रही है, जिस रास्ते की तरफ बहाव हो रहा है, वो रास्ता हमें आगाह कर रहा है कि हम आप बेदार हो जाए और ख्वाब गफलत में न रहे, बाजारों चौराहों पर वक्त न गुजारे। आप अपना माजी पढ़े, माजी से जब इंसान सबक लेता है तो मुजाहिद होता है। आप जानते हैं मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी ने अपने एक मजमून में लिखा कि सूबे सलीम में जो जंग चल रही थी तो उस वक्त के अमीर ने कहा कि मैं जो संदेशा भेजना चाहता हूँ अपने मुजाहिदीन के पास, आखिर वो संदेशा पहुंचेगा कैसे? एक बुजुर्ग तैयार हो गए, मौलाना अब्दुल कादिर क़ुसूरी रहमतुल्लाह अलैह, अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, अब्दुल कादिर क़ुसूरी रहमतुल्लाह अलैह, और एक मोहम्मद अली क़ुसूरी रहमतुल्लाह अलैह, इसी नाम के गुजरे भी हैं। वो आ गए, अमीरुल मोमिनीन से पूछा कि क्या पैगाम भेजना चाहते हैं, क्या पैगाम भेजना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कुछ पैगाम है जो खत की शक्ल में है, कुछ ज़बानी है, कुछ राजदारी की बातें हैं। रंगरूट की इस्तेमाल उसी जमाने में चालू हुई थी, ईजाद हुई थी। रंगरूट जानते हैं? अभी कोई लड़का बहुत सजा वजा हो, कानून छिलाया हो तो उसको लोग कहते हैं रंगरूट। रंगरूट की इस्तेमाल उसी जमाने में चालू हुई। तो जब मुजाहिदीन के पास राज बताने के लिए जब कोई जाता था तो जोगी बन के जाता था, कभी नाक छिड़ा लेता था, कभी कान छिड़ा लेता था, कभी बाल पहन लेता था, कभी छल्ला पहन लेता था, मस्ताना जोगी की चाल में जाता था। तो अंग्रेज समझते थे
से कोई बुद्धू जा रहा है बेवकूफ। इस तरीके से राजदारी की बातों के लिए अमीरुल मोमिनीन ने पैगाम भिजवाने के लिए कहा कि बताओ कौन तैयार होगा। एक आदमी ने हाथ उठाया, मैं तैयार होगा, मैं जाऊंगा मुजाहिदीन के पास, असबाब खुर्दरोश भी उनके पास पहुंचाऊंगा और राजदारी की बातें भी उनके पास पहुंचाऊंगा। चुनांचे अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि तुम्हारी तस्वीर तो अंग्रेजों के पास है, तुम रास्ते में गिरफ्तार हो जाओगे। तो उसने अपने जेब से चाकू निकाला और अपनी आंख निकाल दी और यहाँ पट्टी कर लिया। कहा अंग्रेजों के पास जो मेरी तस्वीर है वो तो बीना की है, अब तो मैं नाबीना हो गया हूँ, अंग्रेज मुझे कैसे गिरफ्तार करोगे। ये कुर्बानियां थी मुसलमानों की, अपने हाथों से अपनी आंखें निकाल लिया। बीना थे तो नाबीना बन गए, लेकिन मुजाहिदीन के पास राजदारी की बात का पैगाम लेकर के, अमीरुल मोमिनीन का पैगाम लेकर सूबह सरिया तक जाते थे। हमारी खिदमत को आपने बुला दिया है, सात बात के झगड़े आपने खड़ा कर दिया है, आप दुनिया के इमाम बनना चाहते हैं, आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं। याद रखिए मुसलमान बसमाहियत तो अख्तियार कर लेता है कुछ दिनों के लिए, लेकिन ये अल्लाह ही का फैसला है कि मान तुम लो इन तुम मोमिन, गालिब तुम ही रहोगे अगर तुम मोमिन रहोगे। पता चला कि आज हमें गलबा नहीं तो हम मोमिन नहीं। अल्लाह ताला ये हर शर्त है और हमारे जनाब से पूछिए, अल्लाह ताला कहता है कि मान तुम लो, गलबा तुम्ही को होगा, इख्तियार तुम्ही को होगा, बरतरी तुम्हारी ही होगी, लेकिन एक शर्त है तुम मोमिन, अगर तुम मोमिन रहोगे तो बोला हमारा गलबा अगर दुनिया से खत्म हो रहा है तो बोला हमारा ईमान भी खत्म हो रहा है। अगर आप मोमिन होंगे तो अल्लाह आपको जलील नहीं करेगा, अल्लाह ने हमेशा आपको इख्तियार दिया है और आइंदा भी आपको इख्तियार देगा। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफ़ अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व लयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम व लयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफ़िहिम अमना। बहुत सी दास्तान है मेरे भाइयों, मैं उसमें नहीं जा सकता और बड़े बड़ी नाइंसाफ़ी शायद करने की बहुत लोगों को वक्त ले लिया। अब मैं चाहता हूँ, मेरे पास चिट्ठी भी आ गई है, मैं चाहता हूँ कि आपसे रुख़्सती लूँ और जो बातें मैंने कही है सिर्फ आपको झकझोरने के लिए कि एक दौर था हमारा शानदार माजी। एक किताब है, इसको भी पढ़ लीजिए, उलमाए हिंद का शानदार माजी, मौलाना मोहम्मद मियां साहब की किताब है। उससे आपको मालूम होगा कि हमारा माजी कितना शानदार था और आज हमारा हाल कितना खराब है। अल्लाह ताला हमारे हाल को दुरुस्त फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।